برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ عز وجل ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منها 4 حرم، صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم حرمت والے مہینوں میں سے شہر ذی الحجہ، اس کے پہلے عشرہ کے فضائل پہ گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اب آپ سبھی جانتے ہیں کہ شمسی مہینے ہوں یا قمری، سب انسان جانتے ہیں وہ 12 ہی ہیں، مگر قمری مہینوں کا حساب جو ہے اور اس کے جو نام ہیں، ان میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والا بنایا، جس کے اپنے احکام ہیں، اور جن کے اندر جاہلیت کے اندر بھی انسان ان مہینوں کا بہت احترام کیا کرتے تھے، جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، فتنہ و فساد نہیں کرتے تھے، حرمت والے مہینوں کی بہت قدر کرتے تھے۔ کاش کہ اس حرمت کا ہمیں آج احساس ہو۔ اور سب سے پہلا مہینہ حرمت والا شہر رجب ہے، پھر اس کے بعد 3 متواصل مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ آج آپ غور کر لیں کہ آج کل امت کے اندر کس قدر فتنہ و فساد ہوتا ہے ان حرمت والے مہینوں میں سے بعد میں، جس کی تفصیل ہم پھر اگلی مجلس میں یا کسی دوسری مجلس میں ذکر کریں گے۔ تو اب حق تعالی شانہ نے اپنے بندوں کے لیے خصوصی پیکج بنا رکھے ہیں۔ رمضان المبارک ایک زمانے کا پیکج ہے، زمانہ عام ہے، پوری دنیا میں زمانہ جو ہے اسے اپنی وسعتوں میں لے لیتا ہے۔ پھر آگے مکان اللہ نے مقدس و معزز و محترم بنائے، حرمین شریفین ہے، مسجد حرام میں 1 نماز 1 لاکھ کے برابر، مسجد نبوی میں 1000 کے برابر، اور مسجد اقصیٰ میں 1 نماز 500 کے برابر۔ تو یہ مقامات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تقدس بخشا، اور یہ اللہ کے سبھی شعائر ہیں۔ اللہ کے شعائر کی تعظیم ایمان کی نشانی ہے، مگر یہ ذوالحجہ کے ایام جو ہیں ان کا تعلق ایک خاص تو اس حرم محترم سے ہے جہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں، کہ اسی کے اندر اسلام کا رکن خامس حج ادا ہوتا ہے، جو مستقل طور پر ہمارا موضوع سخن بنے گا۔ لیکن عشرہ ذوالحجہ جو ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور مفسرین میں سے ایک کثیر تعداد کا یہ قول ہے کہ والفجر ولیال عشر، جب اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ قسم کھا رہے ہیں فجر کی اور 10 راتوں کی، تو اس سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام ہیں۔ اب ان ایام کی فضیلت کسی مکان کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ
ذوالحجہ کے ان ایام کی فضیلت پوری دنیا کو عام ہے، چونکہ یہ فضیلت زمانی کا مسئلہ ہے، جیسے رمضان بھی فضیلت زمانی کا ہے۔ تو دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، ہمیں یہ شعور ہو، احساس ہو کہ ہم فضیلت والے ایام سے گزر رہے ہیں، ان ایام سے جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اہل تفسیر یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ کا قسم کھانا اس امر کی دلیل ہوتا ہے کہ بندے اس چیز کی عظمت کو جان لیں جس کی اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل فیہا العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام۔ فرماتے ہیں کہ پورے سال کے اندر ایسے کوئی بھی ایام نہیں جن میں عمل صالح، کوئی نیکی کا کام، سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، الحمدللہ کہنا، تکبیر، تحلیل، تسبیح، یا مال کو خرچ کرنا، دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، یا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز ادا کرنا، وہ نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، یا اللہ کا ذکر کسی بھی انداز سے، تو اللہ کے ہاں کوئی بھی عمل صالح پورے سال کے ایام میں اتنا افضل نہیں جتنا کہ ان 10 ایام میں۔ احب الی اللہ یعنی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بندوں کے اعمال صالحہ میں سے وہ اعمال ہیں جو ان 10 ایام میں کیے جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ مکہ میں ہیں، آپ اسلام آباد میں ہیں، آپ دنیا کے کسی کونے میں ہیں، مشرق میں ہیں، مغرب میں ہیں، یہ ایام آپ پہ آئیں گے۔ ذوالحجہ کا چاند آپ پہ نکلے گا، اور یہ 10 ایام جو ہیں فضیلت والے، یہ خود بخود آپ کے گھروں میں، آپ کی مسجدوں میں، آپ کے بازاروں میں سایہ فگن ہوں گے۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ جب بھی یہ ایام شروع ہوتے تو وہ عام بازاروں میں جاتے جاتے بھی تکبیریں کہتے، کبر اللہ، یعنی ان کا معمول یہ تھا کہ وہ ان ایام میں کثرت سے تکبیر پڑھتے۔ تو ایک تو وہ تکبیر ہے ان ایام میں جو غیر مقید ہے، اس کی کوئی قید نہیں، تو ان ایام میں تکبیر کو کثرت سے پڑھنا یہ مطلوب ہے بندے کو، اس لیے کہ اللہ اکبر کہنا، اللہ کی عظمت کا اقرار کرنا، اللہ کی عظمت کا اعلان کرنا، اور پھر خصوصاً ان ایام میں جو مسلمانوں کے لیے خوشی کے ایام ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ عید مسلمانوں کی فطر والی تو رمضان کے بعد ہوتی ہے، اور قربانی والی عید انہی ایام میں ہے جنہیں اللہ نے والفجر ولیال عشر میں بیان کیا ہے۔ تو خوشی کے ایام میں جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو نہیں بلاتا ہے اور اس کی تکبیر، تحمید، تسبیح اور تحلیل، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کثرت سے پڑھتا ہے بلا قید وقت، تو ایک تو یہ عمل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ تکبیر مقید بھی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور یہ جو ایام معدودات ہیں علماء تفسیر کے ہاں یہ ایام تشریق ہیں۔ جب آدمی یا حجاج کرام عرفات سے واپس آتے ہیں، 9 تاریخ کا سارا دن گزار کے شام کو چلتے ہیں، تو 10 کو پھر وہ مینا میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ایام معدودات ہیں ان کے بارے میں ایک مسنون تکبیر ہے، اور وہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے بندے نمازی
یہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد۔ اب یہ تکبیر جو ہے یہ بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے، یہ بھی کوئی خاص نہیں۔ اب آخری عرض یہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی تکبیر و تحمید کریں تو ہمیں کیا شعور ہو، یہ اصل چیز ہے، ہمارے پورے بیان کا خلاصہ ہے۔ حضرت ابن عباس نے جو یہ فرمایا کہ عمل صالح بندے کا ان ایام میں سب سے افضل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس پہ امام بخاری نے اپنی کتاب کو ختم فرمایا اور یہ فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ ہلکے سے زبان پہ کلمات سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، مگر میزان کے اندر یہ بڑے وزنی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم جب اہتمام سے اللہ کی تکبیر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید اللہ کے مقرر کردہ افضل ترین ایام میں کرتے ہیں تو کس شعور سے کریں؟ اس کے بارے میں بخاری کے ایک شارح ہیں ابن بطال، وہ فرماتے ہیں لا یظن ظان ان من ادى من الذکر، کہ ایک شخص یہ خیال نہ کرے، کوئی شخص بھی یہ خیال نہ کرے کہ جب وہ زبان سے ذکر کر رہا ہے اور توجہ اس کی دنیا کے اندر کھبی ہوئی ہے، دوسری طرف ہے اللہ کی تکبیر کر رہا ہے مگر اس کے دل میں اس کی دنیا، اس کی تجارت، اس کے عہدے اور منصب کی عظمت ہے یا اس کے اپنے اعمال و اشغال کی، تو ایسا شخص ذاکر نہیں، یا اللہ کا ذاکر نہیں۔ وَأَصَرَّ عَلَى مَا شَاءَ مِن شَهَوَاتِهِ، زبان سے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ رہا ہے مگر عمل اس کا اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق ہے۔ وَانْتَهَكَ دین اللہ و حرماتہ، اور اللہ کے دین کے جو احکامات اس کی زندگی سے متعلق ہیں، اس پہ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، جو اس پہ محرمات ہیں، وہ محرمات سے بچتا نہیں، فرائض کی ادائیگی نہیں کرتا اور زبان سے صرف اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے، یہ شخص کبھی بھی اللہ کا ذاکر شمار نہیں ہوگا۔ اللہ کا ذاکر وہ ہے جو اللہ کی عظمت کو زبان سے بھی بیان کرے، اللہ اکبر زبان سے بھی کہے اور اس کے دل میں اللہ کی عظمت قرار پکڑ جائے، وہ اللہ کی تسبیح کو، تنزیح کو زبان سے بھی کہے اور اس کے دل میں بھی اس کی وہ تنزیح اور وہ تقدیس قرار پکڑے ہوئے ہو، پھر اللہ کی تحمید کو، الحمدللہ کو زبان سے بھی کہے اور ساتھ ہی اپنے دل اور اپنے پورے اعضاء کے ساتھ اللہ کا ایک حمد کرنے والا اور شاکر بندہ عملی طور پر اپنے آپ کو ثابت کرے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اذکار کی پابندی سے ہمیں اختیار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ہمارے دلوں کے اندر اس کی کبریائی کی اور اس کی عظمت کی اور اس ذات پاک کی جو حق ہے اور جو اس کی عظمت کا حق ہے وہ ہمارے قلوب میں بھی راسخ ہو، اور اسی طرح اللہ کی تقدیس و تحمید اور تسبیح ہماری زبان پہ بھی جاری ہو اور ہمارے عمل اور جسم اور ہمارے جوارح بھی اللہ کی اطاعت میں اس کے پابند ہوں، اس کے احکام کا، اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے والے ہم ہوں۔ یہ ہے اصل اللہ کا ذکر، اور جسے کہ ہر مسلمان کو ہر حال میں یاد رکھنا چاہیے، اور یہی اللہ کا ذکر حال حال میں ہے کہ جس حالت میں بندہ ہو وہ اللہ کے حکم کو پہچان کر
اسے ادا کرنے والا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ذاکر و شاغل بنائے جو زبان سے اور اپنے بدن سے اور اپنے دل و دماغ سے اور اپنے قلب سے ذکر کرنے والا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔